یورپ خلیجی ممالک میں امیگریشن، ویزوں اور تارکین وطن سے جڑی دیگر اہم خبروں کا معتبر چینل. دیکھتے رہیں احساس نیوز. احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم. امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ یورپ پہ جو ہے اس وقت ایک بڑی جنگ کے جو خطرات ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، اور پچھلے جو 3-4 دن کے دوران ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس نے یورپ کے لیے خطرات بڑھا دیے ہیں، اور ہم اس پہ بات کریں گے. اس کے اثرات جو ہیں اب وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ مہنگائی کی مزید لہر بھی آ سکتی ہے اور معیشتیں بھی مزید متاثر ہو سکتی ہیں. اور دوسری طرف جو ہے نا وہ مختلف یورپی ملکوں نے تیاریاں شروع کر دی ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ایک بڑی جنگ شروع ہو جاتی ہے یہاں پر روس کے ساتھ تو پھر انہوں نے کیا کرنا ہے. تو اس سارے معاملے میں ڈیٹیل ہم آپ بات کریں گے کہ کس ملک نے کیا تیاریاں کی ہیں اور یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے. تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت خیر جو امریکی صدر منتخب ہوئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے تو یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اقتدار سنبھالنے کے بعد جو ہے وہ یوکرین جنگ کو ختم کر دیں گے، اور وہ اس معاملے میں انہوں نے بات بھی کی منتخب ہونے کے بعد. لیکن ان کا اقتدار جو ہے وہ تو 20 جنوری سے شروع ہونا ہے. اس سے پہلے حالات جو ہے ایک دم جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں. ایک تو رشیا نے بڑی تیزی سے اس کے بعد حملے تیز کیے. ایسا لگتا تھا کہ وہ رشیا یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے رقبہ، تاکہ جب 20 جنوری کو ٹرمپ اقتدار سنبھالیں گے اور ان کی آپس میں بات چیت شروع ہو تو اس کے پاس زیادہ سے زیادہ رقبہ ہو. ظاہر ہے جس کے پاس رقبہ ہوگا وہ چھوڑے گا تو نہیں، اور روس زیادہ طاقتور ملک تو بالکل ایک چپا نہیں چھوڑے گا. تو روس کی کوشش یہ تھی. اور دوسری طرف ایسا لگتا ہے کہ جو امریکہ میں بائیڈن انتظامیہ ہے وہ نہیں چاہتی کہ یہ جو ٹرمپ جو ہے وہ چاہتے ہیں جنگ بندی اور یوکرین والا معاملہ وہ ہو جائے. تو دونوں یہ چیزیں اثر انداز ہوئی ہیں بظاہر ایسا لگتا ہے. تو اس کے نتیجے میں ایک دم کشیدگی جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. تو پہلے یہ ہوا کہ جی جب رشیا بڑی تیزی سے پیش قدمی کر رہا تھا تو اس کو روکنے کے لیے امریکہ نے، بائیڈن انتظامیہ نے پہلی بار جو ہے یوکرین کو اسٹامک میزائل جو ہیں امریکہ کے جو 300 کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں وہ روس کے اندر استعمال کرنے کی اجازت دے دی. یہ میزائل امریکہ نے یوکرین کو دیے ہوئے تھے لیکن انہیں روس کے اندر استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی. اس کے بعد برطانیہ نے بھی 250 کلومیٹر والے اپنے جو میزائل ہیں جدید انہیں جو ہے وہ استعمال کرنے کی اجازت دے دی. تو یہ دو معاملات ہوئے. تو یہ جب امریکہ اور برطانیہ نے میزائلوں کو استعمال کرنے کی اجازت دی تو اس کے اوپر روس کا بڑا سخت رد عمل آیا، اور پیوٹن نے فوری طور پر اپنی جو ایٹمی پالیسی ہے اس میں جو ہے رد و بدل کر دیا. پیوٹن کو کسی پارلیمنٹ سے تو منظوری نہیں لینی ہوتی، وہ تو ظاہر ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں ڈکٹیٹرشپ ہی ہے. تو انہوں نے اس میں فوری تبدیلی کر دی اور اس میں کہہ دیا کہ اگر ہمارے ملک پر یعنی روس پر یا اس کے کسی اتحادی پر جو ہے کوئی ایسا حملہ ہوتا ہے جس سے ان کی سلامتی خطرے میں پڑتی ہے تو چاہے وہ ملک غیر ایٹمی ہو، یعنی ظاہر ان کا نشانہ یوکرین ہی تھا، یوکرین ایٹمی ملک نہیں ہے. اس سے پہلے روس کی جو پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ وہ صرف ایٹمی ملک کے خلاف ایٹمی ہتھیار استعمال کرے گا، لیکن اس میں انہوں نے تبدیلی کر دی اور یوکرین کے خلاف ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کا راستہ عملی طور پر انہوں نے کھول لیا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ اگر ہماری سلامتی یا ہمارے کسی اتحادی کی سلامتی خطرے میں پڑتی ہے تو روس ایٹمی ہتھیار استعمال کرے گا، اور انہوں نے وہ آرڈر جاری کر کے فوج کے اور اپنی اسٹریٹجک فورس کے حوالے کر دیا. تو ایک دم ظاہر کشیدگی بڑھ گئی اور سٹیک بڑھ گئے، جس کی وجہ سے یورپ میں بھی پریشانی بڑھ گئی. اور دوسری طرف اب جو ہے جمعرات کو، آج جمعرات کو روس نے پہلی بار یوکرین پر بین البراعظمی میزائل سے حملہ کیا ہے اور اس سے بڑی تباہی بھی ہوئی ہے. ڈنیپرو شہر ہے اس پہ یہ مارا گیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا اب ایسا لگتا ہے کہ کشیدگی ایک نئے اور مطلب خطرناک مرحلے میں داخل ہونے جا رہی ہیں. بین البراعظمی میزائل کے استعمال ظاہر ہے بہت بڑی ایک تو تباہی لایا ہے، اور یہ ظاہر ہے یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ رکے گا تو نہیں معاملہ. اور یہ لگ یہی رہا ہے کہ یہ روس نے جو ہے وہ کہہ بھی رہے ہیں روسی حکام کہ یہ انہوں نے امریکہ اور برطانیہ نے یوکرین کو جو اجازت دی ہے جو زیادہ رینج والے میزائلوں پہ حملے کی، تو اس کا اس نے رد عمل دیا ہے. اچھا یہ آپ کو بتائیں، یہ جو بین البراعظمی استعمال یوکرین پہ ہوا ہے روس کی طرف سے، اس میں ایٹمی ہتھیار بھی نصب کیے جا سکتے ہیں، اگرچہ اس میں نہیں تھے یوکرینی حکام نے بتایا، لیکن یہ خطرے کی گھنٹی ہے کہ اگر اس نے پہلی بار اس طرح کا حملہ کیا تو خدا نہ خواستہ وہ آگے جا کے ایٹمی ہتھیار بھی استعمال کر سکتا ہے، جس کی جو ہے وہ رشیا والے کھلی دھمکیاں دے رہے ہیں. تو اس کے بعد یورپی ملکوں کی اسٹاک مارکیٹ پہ بہت برا اثر پڑا ہے. گیس کی قیمتیں بھی ایک دم بڑھ گئی ہیں اور یورپ میں جو ہے نا عملی طور پر پریشانی نظر آنے لگ گئی ہے. تو یہ ایک جو ہے ایک دم کشیدگی جو ہے بڑی ہے. اور اس پہ جو ہے اب جو دفاعی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اب تیسری عالمی جنگ کا خطرہ جو ہے نا ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، خاص طور پر جو گزشتہ ایک ہفتے کے دوران جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد. اب جو برطانوی دفاعی حکام ہیں انہوں نے جو کیا کہا ہے، انہوں نے اس خطرے کا اظہار کیا ہے کہ جیسے برطانیہ کو جو ہے نا روس سب سے زیادہ دھمکیاں دے رہا ہے،
क्योंकि برطانیہ یوکرین کی حمایت کرتا ہے اور روس کو ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ برطانیہ اس کو کھٹک رہا ہے. تو یہ برطانوی اخبار ڈیلی میل نے رپورٹ دی ہے دفاعی ماہرین کے حوالے سے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس خطرے کا اظہار کیا ہے کہ روس جو ہے برطانیہ کے ساتھ، اچھا برطانیہ آپ کو پتہ جزیرہ ہے، عملی طور پر جزیروں پر مشتمل ہے برطانیہ، بڑے جزیرے ہیں لیکن ہے عملی طور پر جزیرہ ہی. تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ روس جو ہے، اور یہ پیوٹن کئی بار دھمکیاں دے چکے ہیں کہ برطانیہ تو چھوٹا سا ہے اور ہم اس کو غرق کر دیں گے، اس کو ڈبو دیں گے. تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انڈر واٹر ایٹمی ڈرون استعمال کر سکتا ہے روس جو ہے برطانیہ کے خلاف. اور اگر انڈر واٹر ایٹمی ڈرون استعمال کرتا ہے روس تو اس کے نتیجے میں سمندر میں اتنی بلند لہریں اٹھیں گی سونامی ٹائپ کی کہ جس میں برطانیہ کا ایک بڑا حصہ اس سمندری لہروں کے نیچے جو ہے وہ ڈوب سکتا ہے. کیونکہ یہ جو ایٹمی ڈرون انڈر واٹر حملہ ہے تو یہ اس سے جو ہے سمندر میں بہت بڑی ہلچل، جیسے سونامی آتا ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے جاپان میں اور سری لنکا میں آیا تھا، تو کئی فٹ جو ہے بلند لہریں جو ہے وہ اٹھتی ہیں اور وہ ہر چیز کو بھا کے لے جاتی ہیں. پوری ٹرینیں آپ نے دیکھا تھا کہ کیسے سری لنکا میں ایک پوری ٹرین ہی چلتی ہوئی جو ہے وہ سمندر میں غائب ہو گئی تھی. اچھا یہ تو برطانیہ کا خطرہ ہے، برطانیہ اس خطرے کو محسوس کر رہا ہے جو رپورٹ میں دفاعی ماہرین نے خبردار کیا ہے. اچھا دوسری طرف جو ہے اب جرمنی نے یہ تیاری شروع کر دی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ تیسری جنگ ہوتی ہے تو جرمنی جو ہے وہ ایک اہم پوائنٹ ہوگا. جرمنی ظاہر ہے پولینڈ کے ساتھ لگتا ہے، پھر آگے رشیا آ جاتا ہے، تو جرمنی جو ہے وہ اس وقت مرکز پوائنٹ ہے. تو جرمن حکومت نے کیا ہے، انہوں نے جرمن وزیر خارجہ نے 1000 صفحات کا جو ہے ایک پورا منصوبہ جاری کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ روس کے ساتھ جنگ ہوتی ہے جو تیسری عالمی جنگ میں بدل ہی ہو سکتی ہے ظاہر ہے، تو اس میں پھر 8 لاکھ نیٹو فوجیوں کو جو ہے وہ جرمنی میں وہاں سے گزریں گے، یا جرمنی کے لیے ان کا انتظام کرنا ہوگا جس میں ان کے اسلحے کی نقل و حمل، ان کے خوراک اور ان کے دیگر معاملات شامل ہیں، ادویات شامل ہیں. پھر جرمن اسپتالوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں. تو جرمنی بھی جب یہ تیاریاں کر رہا تھا، اس وجہ سے بھی لگتا ہے کہ اس جو بڑی جنگ کے خطرات ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ویسے محفوظ رکھے، کیونکہ خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو دنیا میں بہت بڑی تباہی آئے گی. خاص طور پر یورپی خطہ جو ہے وہ ایک بڑے اس میں بحران میں مبتلا ہو جائے گا. اچھا اس کے بعد جو ہے فن لینڈ نے اپنے شہریوں کو کہا ہے اور سویڈن نے بھی اپنے شہریوں کو کہا ہے کہ وہ جو ہے وہ ذہنی طور پر تیار رہیں. اور سویڈن نے تو یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایٹمی حملے سے بچنے کے لیے شیلڈ بھی تیار کریں، یا ان کی جو شیلڈز موجود ہیں جو وہاں پہلے سے ان کی نشاندہی کر کے رکھیں، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا معاملہ ہو تو جو ہے وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے وہاں بہیں. دوسری طرف فن لینڈ آپ کو پتہ ہے رشیا کا جو ہے پڑوسی ملک ہے. تو فن لینڈ میں نیٹو نے مشقیں شروع کی ہیں اور اس میں 28 ملک حصہ لے رہے ہیں اور تقریباً 3600 فوجی. تو روس کا ایک جو سرحدی ملک ہے فن لینڈ، جو کچھ عرصہ پہلے ہی جو ہے وہ نیٹو میں بھی شامل ہوا تھا، رشیا کے خطرے کی وجہ سے شامل ہوا، تو اس نے وہاں پر نیٹو مشقیں ہو رہی ہیں. تو یہ سارا منظرنامہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یورپی ملکوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور جس طرح رشیا جو ہے جس نے خطرناک میزائل کا استعمال کر دیا ہے یوکرین میں، تو یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ صورتحال اچھی نہیں ہے اور یہ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ یہ جو منتخب امریکی صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد جو توقعات تھیں کہ شاید یہ معاملہ رک جائے گا، جنگ رک جائے گی، تو فی الحال جو ہے وہ 20 جنوری سے پہلے کشیدگی بہت جو ہے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اللہ کرے یہ کشیدگی تک ہی رہے معاملہ اور یہ نہ پھیلے. لیکن صورتحال جو ہے اور جو تیاریاں ہیں یورپی ملکوں کو، ایسا لگتا ہے کہ انہیں خطرہ ہے کہ رشیا جو ہے وہ کوئی بڑی کارروائی کر سکتا ہے. آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.